اس لیے یہ جو ہمارے تبلیغی جماعتیں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں نا گشت کرتی ہوئی، دنیا میں لوگوں کو سب سے فضول یہی لوگ لگ رہے ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے فضول لوگوں کو کون لوگ لگتے ہیں؟ تبلیغ والے. ایک صاحب بہت پڑھے لکھے، پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ، امریکہ بھی گئے، جاپان بھی گئے، فرانس بھی گئے، اور بہت ایجوکیٹڈ، بڑے ذہین. ایک دن مجھے کہتے ہیں، میری عمر اس وقت ہوگی 20-22 سال، میں نیا نیا مدرسے میں داخل، 18 سال عمر تھی میری، میں 17-18 سال کی عمر میں مدرسے میں آ گیا تھا. تو 1-2 سال ہوئے تھے مدرسے میں، میرے پاس آئے، بیٹھ کے موقع تلاش کرتے تھے کوئی مولاناؤں پہ طنز کرنے کا. تو مجھے کہنے لگے، یار یہ جو مولانا لوگ ہیں انہوں نے اب تک کوئی ایجاد کیوں نہیں کیا، اور تمہارے مدرسے میں کوئی لیب ہے؟ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ تبلیغی جماعت کہتی ہے 3 دن کے لیے نکلو، تو ان کی نہ کوئی لیب ہے، نہ کوئی اب تک، اتنا عرصہ ہو گیا تبلیغی جماعت کو، کوئی بھی چیز اب تک انہوں نے ایجاد نہیں کی ہے. کوئی بم بنا لیتے، کوئی انجیکشن ایجاد کر لیتے، پیناڈول کی گولی تک نہیں بنا سکے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کیا ہے یہ؟ تو اس لیے یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، جو خدا کو نہیں مانتے یا خدائی تعلیمات کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو دنیا میں سب سے فضول جماعت کون سی لگتی ہے؟ بولو، تبلیغ کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نوح نازل کر دی، اور نوح علیہ السلام کی پورا 950 سال کا نقشہ اللہ نے سورہ نوح میں بیان کر دیا کہ ان کی قوم کو بالکل وہی اعتراض تھا تبلیغ والوں پہ، ان کی قوم کو ان پہ بالکل وہی اعتراض تھا جو آج لوگوں کو کس پہ اعتراض ہوتا ہے؟ تبلیغ والوں پہ. وہ کہتے تھے بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار، نہ یہ ہمیں سائنس کی کوئی باتیں سکھا رہے ہیں، نہ یہ ہمیں زراعت سے متعلق کوئی گائیڈنس، نہ بارش کی پیش گوئی کر سکتے ہیں، کوئی محکمہ موسمیات کھول لیا ہو انہوں نے، ہمارے کسی کام کے نہیں. یہ صرف ایک بات کرتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. واستغفروہ، اس سے توبہ استغفار کرو جو تم سے گناہ ہو گئے ہیں، استغفار کرو. تو یہ دعوت دے دیں، اور یہ بھی سمجھاتے تھے اگر میری بات نہیں مانو گے اللہ کا تم پہ عذاب آئے گا. کب آئے گا یہ بھی نہیں پتا ان کو، کوئی ڈیٹ بتا دیں. کہتے مجھے نہیں پتا کب آئے گا، لیکن آئے گا، مجھے اللہ نے بتایا ہے. اتنا 950 سال اس قوم نے نوح علیہ السلام کو تنگ کیا ہے. اس قوم کی نظر میں سب سے غیر اہم شخص کون تھا؟ نوح علیہ السلام تھے، کیونکہ سائنسی علوم نہیں تھے ان کے پاس. ہوں گے تھوڑے بہت جو اللہ نے دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ہر شخص کو دیے ہوتے ہیں، یا کچھ ان کو زیادہ دے دیے ہوں گے معجزاتی طور پر، لیکن ان کا ٹاپک یہ نہیں تھا. لہذا وہ تاجروں کی بھی قدر کرتے تھے، وہ اپنے زمانے کے حکیموں طبیبوں کی بھی قدر کرتے تھے، وہ اپنے زمانے کے انجینئرز جو بھی تھے ان کی بھی قدر کرتے تھے، سول انجینئرز کی بھی قدر کرتے ہوں گے، جو پہاڑوں کو تراش کے مکان بناتے ہوں گے، سب کی قدر تھی. ان کی نظر میں سب سے زیادہ بے وقت شخص اگر کوئی تھا معاذ اللہ تو کون تھے؟ نوح علیہ السلام. اور کمال کی بات یہ کہ نوح علیہ السلام بھی ان کی نظر میں سب سے غیر اہم، اور نوح علیہ السلام کو فالو کرنے والے بھی سب سے غیر اہم. وہ کہتے تھے انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح ہم آپ پر ایمان لائے. سب سے پست، ارذلون کا اصل مطلب ہے ذلیل، سب سے ذلیل ترین پست ترین لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں، تو ہم آپ پہ کیوں ایمان لے کر آئیں؟ یہی تکبر، اسی گھمنڈ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. اور یہ بھی تانے دیتے تھے کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے، آپ ہمارے لیے کوئی قابل عزت نہیں ہے. ہماری نظر میں آپ کی کوئی، کیونکہ ہمارے کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے آپ کی وجہ سے. آپ کے ہونے سے نہ ہونے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں روٹی پھر بھی مل رہی ہے، ہمارے گھر پھر بھی بنے ہوئے ہیں، ہماری سڑکیں پھر بھی ہیں، ہماری تجارتیں پھر بھی ہیں، آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، زمین سے پیداوار اگ رہی ہے. تو ہماری نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کے ہونے نہ ہونے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف اتنا نہیں ہے بلکہ آپ کے ہونے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. وہ نقصان ہی ہو رہا ہے، آپ ہمارے کاموں میں دخل اندازی کر رہے ہیں. لہذا پھر انہوں نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہ جیسے ہی نوح علیہ السلام نظر آتے تو کیا کرتے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوک لے. یستغشوا ثیابہم، کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیا کرتے تھے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، قرآن کہتا ہے تکبر کرنے لگے. اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ 27 پارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا الفاظ ہیں
فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا. اس سے پہلے والی آیت بتائیں. وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ. اس سے پہلے والی آیت بتائیں. یعنی اس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے میرے بندے کا انکار کیا, میرے بندے کا, اور کہنے لگے یہ دیوانہ ہے. وَازْدُجِرَ, اور میرے بندے کو ڈانٹا گیا. نہیں آئی سمجھ بات؟ قوم کی نظر میں نوح علیہ السلام کی ویلیو نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں اتنی ویلیو. اللہ کہہ رہے ہیں کس کو ڈانٹا انہوں نے؟ مارنا دور کی بات, میرے بندے کو ڈانٹا انہوں نے, سختی سے بات کی ہے میرے بندے سے. میرا بندہ, میرا بندہ, بار بار قرآن کہہ رہا ہے. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا, میرے بندے کو جھٹلایا ہے. اور وَقَالُوا مَجْنُونٌ, اور کہہ رہے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا. وَازْدُجِرَ, میرے بندے کو ڈانٹا گیا ہے. تو یہ تو اللہ کی غیرت جوش میں آ رہی ہے, لیکن اللہ برداشت کر رہا ہے. کتنے سال؟ 950 سال. اسی چیز سے ملحدوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا. بھائی اللہ کا حلم, اللہ کی برداشت میری اور آپ کی برداشت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. وہ مہلت دیتا ہے, جاؤ نافرمانی کرنی ہے نافرمانی کرو, فرما برداری کرنی ہے فرما بردار بن کے رہو. لیکن اللہ کی نظر میں نوح علیہ السلام کی ویلیو کیا ہے؟ عبدنا, میرا بندہ.